بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو نچلے دھڑ کے فالج کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، نچلے دھڑ کے اندر انسان کی دونوں ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، انسان کا بوجھ نہیں اٹھاتی، حرکت نہیں کرتی، بالکل مفلوج ہو جاتی۔ تو یہ جو فالج ہے، استاد صابر ملتانی صاحب کے نظریے کے مطابق اعصابی فالج ہے، اور اسی طرح دوسرے حکماء نے کسی نے اس فالج کا نام عضلاتی رکھا ہے، کیونکہ جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ استاد صابر ملتانی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ بیماری اس جگہ پر ہوتی ہے جس جگہ پر تحریک ہو، اور ہر بیماری کے بارے میں ان کا یہی نظریہ ہے، اور اسی کے مطابق وہ دوائی دیتے تھے اور دینے کا ہی حکم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے اعصاب میں تحریک ہے تو عضلات میں تسکین ہے، تو وہ کہتے تھے جب اعصابی بیماری ہو تو عضلات کو تحریک دے دو تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کئی جگہ پر وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اصل بیماری اس عضو میں ہوتی ہے، اس عضو رئیس میں ہوتی ہے جس میں تحریک ہوتی ہے۔ باقی علامتیں وہ آپ کو تحریک والی بھی سامنے آ سکتی ہیں، تسکین والی بھی سامنے آ سکتی ہے، اور تحلیل والی بھی سامنے آ سکتی ہے۔ علامتوں پر جو ہے ان کا یہ موقف واضح ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ کو یہ میں مثال دیتا ہوں کہ جب عضلات میں تحریک ہو تو کئی دفعہ اس آدمی کا دماغ جو ہے وہ بھرا بھرا رہتا ہے، سر پر بوجھ رہتا ہے۔ اب جو ہے استاد صابر ملتانی صاحب کے نظریے کے مطابق تو یہ بیماری عضلاتی ہی ہوگی، بے شک جو ہے بھارا پن دماغ میں ہے لیکن تحریک عضلات میں ہے، اور یہ بات جو ہے سارے حکماء ہی مانتے ہیں۔ لیکن صرف اگر اختلاف آ کر کرتے ہیں تو فالج کے بارے میں آ کر کرتے ہیں، ورنہ جو ہے کسی بیماری کے متعلق بھی میں نے یا میری نظر سے نہیں گزرا ہوگا کتابوں میں کہ کسی بیماری کے متعلق کسی بھی جو ہے حکیم نے ان سے اختلاف کیا ہو، بے شک ان کے شاگردوں میں سے ہیں یا کوئی اور ہیں، صرف فالج کے متعلق آ کر جو ہے اختلاف کیا ہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نام رکھنے کا اختلاف ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں۔ جس طرح یہ فالج کے بارے میں نچلے دھڑ کا فالج ہے، استاد صابر ملتانی صاحب نے اس کا نام اعصابی فالج رکھا ہے، اور اسی طرح میرے استاد ہیں یاسین دنیا پوری صاحب، ان کا بھی بڑا نام ہے حکمت میں، انہوں نے اس کا نام عضلاتی رکھا ہے، کیونکہ عضلات میں وہ کہتے تھے تسکین ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو عضلاتی کہیں گے۔ تو ناظرین، جس وقت جو ہے یہ نچلے دھڑ کا فالج ہو تو اس وقت بھی میں آپ کو یہ بات کہوں گا، خلاصہ یہی ہے کہ اس کی علامتیں دیکھیں۔ اگر تو علامتیں اس کی اعصابی ہیں، حرارت کی کمی ہے، پیشاب سفید رنگ کا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے پیشاب کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بھی نکل رہا ہے، بڑا پیشاب بھی نکل رہا ہے، کوئی اس پر اس کی گرفت نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اعصابی تحریک کا مریض ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر سرخ رنگ کا پیشاب ہو اور اس میں زردی بھی پائی جائے، مقدار میں بھی کم ہو، قبض کی وہ شکایت کرے، اسی طرح جو ہے باقی بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی علامتیں ہوں جن کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ عضلاتی فالج ہے۔ لیکن میں آپ کو جو ہے استاد صابر ملتانی صاحب کے نظریے کے مطابق ہی اس کو اعصابی فالج کہہ کر، نچلے دھڑ کا فالج کہہ کر یہی کہوں گا کہ جس طرح استاد صابر ملتانی صاحب نے کہا ہے اس کا نام اعصابی فالج ہی رکھیں۔ باقی جو ہے علاج کرتے ہوئے آپ علامتیں ساری اپنے سامنے رکھیں، دوائی پھر تجویز کریں، کنفرم کر کے یہ اعصابی ہے یا عضلاتی ہے تو پھر دوائی تجویز کریں۔ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ اعصابی ہے تو ناظرین پھر اس وقت آپ ایسی ادویات دیں جو عضلات کو تحریک دیتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بلغم بہت زیادہ بن گئی ہے اور دماغ میں وہ جم گئی ہے، اس کی وجہ سے خون کی سرکولیشن کا جو ہے راستہ بند ہو گیا ہے، یا جو ہے رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے حرارت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، تو پھر آپ عضلاتی تحریک کو، عضلات کو جب تحریک دیں گے، ایک تو وہ بلغم خشک ہوگی جس کی زیادتی ہو گئی ہے، اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ گدد کو طاقت دینے کے لیے بھی ادویات ساتھ دیں، تاکہ اگر حرارت کی کمی ہو گئی ہے، حرارت کمی کی وجہ سے یہ فالج ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے ساتھ حرارت کو بھی پورا کریں، تو انشاءاللہ العزیز
نچلے دھڑ کا جو فالج ہے وہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ اس میں آپ لونگ، منقع اور ریٹھا ان کو جو ہے آپ پیس کر اس کی گولیاں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی عضلاتی دوائی جو عضلات کو تحریک دینے والی ہو اور غدد کو طاقت دینے والی ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔